بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شیخ، یہ ننگے سر نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا اس کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی، آپ نے پوچھا ہے کہ ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا نماز پڑھنے کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ ایک بات کو آپ ذہن میں رکھیے کہ نماز کے بارے میں کہ نماز ان چیزوں سے ہوتی ہے، ان چیزوں سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں نماز کے لیے ضروری ہیں، یہ ضروری نہیں ہیں، یا یہ منع ہے، یہ شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مفصل ہدایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ سر ڈھانپنا یا سر ننگا رکھنا، اس کا نماز سے سرے سے کوئی تعلق نہیں، نماز کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ لباس کا معاملہ ہے، اور لباس کے وہ معاملات جو نماز کے حوالے سے منع تھے، شریعت نے ان کے بارے میں واضح طور پر رہنمائی فرما دی۔ مثال کے طور پر یہ شلوار، چادر، پینٹ، ازار جو ہے اس کو ٹخنے سے اوپر رکھنا ویسے ہی فرض ہے، عام حالات میں بھی فرض ہے۔ لیکن سنن ابی داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کی شلوار یا چادر جو بھی ازار تھا وہ ٹخنے سے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ وضو کر کے آؤ، تم وضو دوبارہ کرو، تمہارا وضو نہیں رہا ہے، تم وضو دوبارہ کرو۔ تو یہ ایک حدیث، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر شلوار یا چادر یا ازار ٹخنوں سے نیچے ہو جائے تو انسان کا وضو نہیں رہتا ہے، اس کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے دونوں کندھے ننگے ہوں، لیس علی عاتقیہ منہ شیء، اس کے پاس ایک ہی کپڑا تھا جس سے اس نے ازار باندھا ہوا تھا، لیکن اس کے کندھوں پر کچھ نہیں تھا، تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھے۔ ایک ہی ازار ہے تو اس کو اس طرح باندھے کہ اس کے پلو جو ہیں وہ تھوڑے لمبے ہوں، تو ادھر ادھر وہ ان کو پھینک کے پیچھے سے گرا لگا لے۔ کندھوں کے اوپر کوئی چیز ہونا ضروری ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اگر اسی طرح سر کے بارے میں کوئی معاملہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے بھی سر بھی ڈھانپا نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، جس طرح اس حدیث میں فرمایا کہ کندھے ننگے نہیں ہونے چاہیے، کندھے ننگے ہونے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تعلیم فرما دیتے بھی سر ننگے ہونے کی حالت میں آپ نماز نہ پڑھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، جوان عورت کی نماز اللہ رب العزت سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں فرماتا۔ جوان عورت جب تک سر نہ ڈھانپے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ پابندی جوان عورت کے لیے ہے، چھوٹی بچیوں کے لیے بھی نہیں ہے اور مردوں کے لیے بھی نہیں ہے، بالکل بھی۔ واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جوان عورت کی نماز سر ڈھانپے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ایسا ہی معاملہ ہے سر ڈھانپنے کا، یہ لباس کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیشتر، ہمیشہ نہیں، اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پگڑی مبارک باندھا کرتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جبہ پہنا کرتے تھے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے۔ تو جس طرح یہ ہمارے کچھ دوست احباب، یہ کچھ مسلمان یہ تصور رکھتے ہیں کہ سر ڈھانپے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اگر یہی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سر ڈھانپے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انگوٹھی میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، اکثر آپ نے جبہ ہی پہنا ہوتا تھا، نماز پڑھا کرتے تھے، جوتا پہن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، یہ لباس کی سنت ہے۔ اگر آپ لباس کی سنت سمجھ کے پگڑی باندھتے ہیں، کوئی رومال رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، اپنے ماحول معاشرے کے رواج اور اس کے طریقے کے مطابق، آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اس طرح کوئی جبہ پہن لیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جبہ پہنا کرتے تھے، میں آپ کی محبت میں جبہ پہنتا ہوں، یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اسے اس پر اجر ملے گا۔ اس طرح انگوٹھی کوئی پہنتا ہے، اب میرے پاس انگوٹھی نہیں، میں نے نہیں پہنی ہوئی، تو میں نماز بھی پڑھا دیتا ہوں۔ کبھی مجھے کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی،
آپ نماز کیوں پڑھا رہے ہیں انگوٹھی پہنے بغیر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہے نماز؟ کبھی کسی سے مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، نہ کبھی کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، آپ کے پاس انگوٹھی نہیں ہے، میں اپنی انگوٹھی دیتا ہوں، مہربانی کریں انگوٹھی پہن لیں پھر ہمیں نماز پڑھائیں۔ جس طرح عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ننگے سر مصلی پہ آگے ہیں تو کوئی نہ کوئی اپنی ٹوپی اتار کے آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹوپی امام صاحب لے لیں۔ بھی اگر ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو امام صاحب کی نہیں ہو رہی تھی تو اب آپ کی نہیں ہوگی جس نے ٹوپی اتار کے دی آپ کو۔ تو اس کا تعلق لباس سے ہے، نماز سے نہیں۔ نماز سے اسی چیز کا تعلق لباس میں سے بنایا جائے گا جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بنایا ہے۔ تو بڑی اچھی بات ہے آپ پگڑی باندھیں، بہتر تو یہ ہے کہ سنت کے مطابق آپ پگڑی باندھیں۔ پگڑی نہیں باندھتے، کوئی ٹوپی وغیرہ جو بھی آپ نے لینی ہے اچھی بات ہے، سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ لیں۔ جبہ پہنیں، آپ انگوٹھی پہنیں، آپ اپنے ساتھ عصا رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی، لیکن اس کو نماز کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتے آپ۔ نماز کے ساتھ اس کو بنا کے کہ نماز نہیں ہوتی یا پھر ناقص ہوتی ہے یا پھر ثواب کم ہوتا ہے، یہ تو آپ مسواک کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے، خود فرمایا ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، بعض حدیث میں اور مع کل صلاۃ کے الفاظ بھی ہیں۔ میں اگر مشقت نہ سمجھتا اپنی امت پر تو ہر وضو کے ساتھ یا ہر نماز کے ساتھ میں مسواک کا حکم دے دیتا، لیکن بس اوقات کسی کے پاس ایسا ہو سکتا ہے وہاں اس کے پاس مسواک میسر نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے مشقت میں پڑ جائیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے، اس لیے میں اس کا حکم نہیں دے رہا۔ ویسے اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ یہ نماز سے متعلقہ چیز ہے لیکن اس کو لازم کسی نے نہیں کیا کبھی بھی۔ آپ نے مسواک نہیں کیا، آپ کیسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ مسواک کے بغیر کون سی نماز ہو جاتی؟ تو اس حوالے سے کچھ روایات ایسی بھی بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسواک کر کے آپ نماز پڑھیں تو 70 نمازوں کا ثواب یا 10 نمازوں کا ثواب یا 100 نمازوں کا ثواب، ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ تو مسواک کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا اتنا زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ ہاں ثواب تو ہوگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو جب اس کے لیے ثواب مقرر نہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحیح حدیث میں اور ہم مقرر نہیں کر سکتے، تو پھر ایسی چیزیں جو انگوٹھی ہے یا پھر پگڑی ہے یا پھر ٹوپی ہے یا پھر رومال ہے یا پھر جبہ ہے، ان چیزوں کو کیسے ہم نماز کے ساتھ جوڑ دیں کہ شریعت نے ان کو نماز کے ساتھ نہیں جوڑا ہے۔ اب کوئی بھی لباس پہن کے جو شریعت میں جائز ہے، جو آپ کا سطر ڈھانپتا ہے اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، وہ پہن کے آپ گھر سے باہر بھی جا سکتے ہیں، کسی رشتہ دار کے پاس بھی جا سکتے ہیں، مسجد میں بھی آ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں شریعت نے روک دیا کہ آپ کے کندھے ڈھانپے ہونے چاہیے، تو پھر آپ کندھے ڈھانپ کے نماز پڑھیں۔ شریعت نے عورتوں کو حکم دیا کہ جوان عورتیں جو ہیں وہ کبھی بھی سر ڈھانپے بغیر نماز نہ پڑھیں، تو عورتوں کو اہتمام کرنا چاہیے اس کا۔ تو مردوں کے حوالے سے ایسی کوئی چیز لازم شریعت نے نہیں کی ہے۔ آپ لباس کے حوالے سے اگر سنت سمجھتے ہیں اسے سمجھنا بھی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو اللہ رب العزت اجر دے گا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو لاؤ پگڑی باندھ لو۔ پگڑی تو ویسے ہی آپ کے سر مبارک پر ہوتی تھی۔ جس طرح انگوٹھی کے بارے میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لاؤ جی میرے انگوٹھی میں پہن لوں ذرا نماز پڑھنے لگا ہوں۔ جن چیزوں کا نماز کے ساتھ تعلق بنایا گیا ہے شریعت کی طرف سے، انہی کا ہم نے بنانا ہے، اور دوسری کو ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم اپنی طرف سے نماز کے ساتھ انہیں جوڑ دیں۔